ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے اور اسے پارلیمان کی جمہوریت کی ناکامی کہا جائے گا کہ اس وقت گو کہ پارلیمنٹ نے بڑی تیزی سے آئین میں 26ویں ترمیم بھی کر دی، لیکن ساری سیاست سمٹ کر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں میں آ گئی ہے۔ ایک اہم کیس میں دیکھ رہا تھا کہ کسی ایم این اے کو ڈی سیٹ کیا گیا، اس کا کیس کا بھی فیصلہ آیا۔ پھر اس سے بڑھ کر یہ کہ آئینی بینچ کی بالادستی، یہ بھی ایک بڑا اہم کیس ہے۔ اور آج خصوصی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف جو مکالمہ ہوا حکومتی نمائندے اور ججوں کے درمیان، اس سے بھی لگتا ہے کہ یہ مسئلہ کتنا سنگین ہے۔ یہ کہا گیا کہ خصوصی عدالتوں کا خاص طور پر جیسے مصر ہلالی نے کہا کہ خصوصی عدالتوں کے زیر حسرات افراد کی ایف آئی آر کو نقول نہیں دی گئیں، بڑی ذمہ داری سے انہوں نے کہا۔ پھر جیسے مندوخیل نے کہا خصوصی عدالتوں کا پورا کیس آرٹیکل 8 کے تحت گھومتا ہے۔ حساس معاملہ ہے کہ میں لفظ پڑھنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ خواجہ حارث صاحب جو حکومت کے وکیل تھے وہ کہتے تھے کہ اگر آرم فورسز کا نہیں بھی ہو، اگر قانون اجازت دیتا ہے تو ڈسپلن کا اطلاق ہوگا۔ اور اس پر ہمارے محترم جسٹس مندوخیل نے کہا اگر ایک شخص آرمی کا ہے تو اس پر ملٹری ڈسپلن کا، اور اگر محکمہ زراعت کا ہے تو اس پر محکمہ زراعت کا ہی ڈسپلن لاحق ہوگا۔ یہ مکالمہ میں نے کہا نا کہ اس میں ایک سوال کے جواب میں دوسرے سوال میں نئے پہلوؤں سے گفتگو ہوتی رہی، لیکن سب میں انٹرسٹنگ ایک مرحلے پر یہ آیا کہ جب خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ جیسے مندوخیل نے کہا اگر آرمی املاک پر حملہ ہو تو ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا۔ ان کا کہنا تھا خواجہ حارث کا کہ یہ فیصلہ قانون سازوں نے قانون سازی سے کیا گیا ہے۔ اس پر مندوخیل نے کہا اگر ایک فوجی افسر کا قتل فوجی کرے تو کیس کہاں چلے گا؟ خواجہ حارث نے کہا عام عدالت میں چلے گا، سویلین عدالت میں چلے گا۔ یہ بحث یہیں سمٹ گئی ہے، لیکن بنیادی سوال میں کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستگی ہے ہمارے چودھری اعتراض حسن صاحب، آپ کو پتہ ہے انٹلیکچوئل ہیں اور دوسرے بھی بڑے سبجیکٹ ہیں، موقع نہیں ملتا بات کرنے کا۔ چودھری صاحب ایک تو بنیادی بات یہی مجھے اکثر ہوتی ہے کہ ساری آئینی، قانونی، عوامی جتنے بھی فیصلے دیکھیں، گفتگو دیکھیں، اب عدالتوں میں ہو رہی ہے۔ پارلیمان بڑے بڑے ترامیم لانے کے باوجود ایک بے بس ہے، اور بار بار لوگ پھر کورٹوں کے ہی پاس جاتے ہیں۔ وہ بیچارے 30 لاکھ 25 لاکھ لوگ کوئی قتل کے کیس میں، کوئی چوری کے، کوئی پتہ نہیں جھوٹے سچے کیسوں میں انتظار کر رہا ہے، اور یہ مسلسل ٹرائل چل رہے ہیں۔ اب تو 34 جج ہو گئے، پھر بھی لگتا ہے کہ سارا ملبہ یہ عدالتوں پہ کیوں گزرتا ہے؟ چودھری صاحب آپ نے تو پوری تاریخ دیکھی ہے، کیا ماضی میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا؟ جی چودھری صاحب۔ جی آپ کی آواز آخری چند جملوں میں نہیں آئی۔ میں چودھری صاحب یہ معلوم کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ سارا ملبہ ہم نے سیاست پارٹیوں نے اور پارلیمان نے عدالتوں پہ گرا دیا گیا ہے۔ یہ جو روایت آئی ہے ہر بڑا فیصلہ وہیں سے ہوگا، ساری سیاست عدالتوں میں ہو رہی ہے۔ اور سب سے بڑا یہ جو اب آیا ہے کہ سویلین پر کیس، مجھے یاد ہے کہ اٹک کیس میں آپ پیش ہوئے تھے، اس وقت بھی یہ سوال اٹھا تھا کہ سویلین پر کیس سویلین عدالت میں ہوگا، فوجیوں کا کیس فوجی عدالت میں ہوگا۔ یہ ایک پھر بحث چھڑ گئی ہے۔ یہ براہ راست اور بخود ایک معاملہ ہے جو متنازع ہے، اور جو موضوع ہے اس عدالتی کیس مقدمے پہ، اور عدالت کے جو حتمی فیصلہ عدالت نے کرنا ہے وہ اس پر لازمی مبنی ہوگا کہ کیا فوجی عدالتوں کو ایک سویلین کو ٹرائی کرنے کا اختیار ہے کہ نہیں۔ اب میری نگاہ میں قطعاً اختیار نہیں، اور اس بارے میں آرٹیکل 8 کانسٹیٹیوشن کا جو ہے وہ بہت واضح ہے، اور وہ ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے، ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک شہری کا
کہ اس کو ٹرائل سویلین شہری کا کہ اس کو ٹرائل اس کا سول عدالتوں میں ہو. اس پہ اب ایک نیا آرٹیکل 18ویں ترمیم نے انٹروڈیوس کر دیا تھا, وہ ہے آرٹیکل 10A. جی 10A جو آرٹیکل ہے وہ واضح طور پہ کہتا ہے کہ ہر شہری کا بنیادی حق ہے کہ اس کو ڈیو پروسیس ملے. یعنی ڈیو پروسیس کا معنی ہے کہ ایسی کارروائی سے اس کو جج کیا جائے جو کارروائی شفاف ہو, غیر جانبدار ہو, وہ کارروائی پبلک میں ہو اور وہ سارا ٹرائل پبلک ہو. تو یہ ایسی چیزیں ہیں جو کہ فوجی عدالتوں میں ہے ہی نہیں. اب فوجی عدالتوں میں ایک آپ کو مثال دے دوں, فوجی عدالتوں کا یہ اصول ہے, یہ آرمی ایکٹ میں بھی لکھا ہوا ہے, اور جب مارشل لاء لگتا ہے تو مارشل لاء کی جو عدالتیں فوجیوں پر منحصر لگتی ہیں, جس میں فوجی افسر پریزائڈ کر رہا ہوتا ہے, ان میں بڑی عجیب چیز ہے. وہ چیز یہ ہے کہ ان میں جب ٹرائل ہوتا ہے, وہ ٹرائل تو ایک کرنل یا میجر یا بریگیڈیئر اس کے سامنے ہوتا ہے, پر فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ جس نے اس کارروائی میں حصہ ہی نہیں لیا. فیصلہ کمانڈنگ افسر نے کرنا ہوتا ہے, اور وہ اس میں ٹرائل میں شریک ہی نہیں ہوا کسی وقت. اس نے کسی گواہ کی جرح ہوتے نہیں سنی یا دیکھی, اس نے کسی ڈاکومنٹ کے پیش کیے جانے پر جو جج نے اعتراض کیے یا مخالف پارٹی نے اعتراض کیے وہ نہیں سنے ہوتے. فیصلہ وہ تھرڈ پارٹی کرتی ہے. تو یہ تو فوجی عدالتوں کا, اور یہ بڑا غلط اصول ہے کہ میں نے کارروائی میں حصہ ہی نہیں لیا اور فیصلہ اس زندگی موت کا میں نے کرنا ہے. آرمی چیف کرتا ہے جو جی. آج ایک سوال اٹھا نا, انہوں نے جو ایک دوسرا کیس آیا جس میں یہ کہا گیا کہ جناب ہم نے ان کا فوجی ٹرائل کر لیا ہے اور اب ہمیں اس کا فوجی ٹرائل مکمل ہو چکا ہے ایک سویلین کا, اب ہمیں اس کا فیصلہ کرنے کی اجازت دی جائے. تو انہوں نے پھر سوال کا جواب دیا کہ نہیں, آپ سویلین کا اول یہ زیر بحث ہے, لیکن سوری ٹو سے پارلیمان نے تو یہ اختیار دے دیا تھا نا کہ سویلین کا بھی خاص طور پر 9 مئی کے حوالے سے کیس ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے, جیسا کہ چل رہا ہے. نہیں, پارلیمان نے کوئی ایسا اختیار نہیں دیا. جو اس کا جو حتمی ڈرافٹ ہے, جو ایکٹ بنا ہے, ایسا اختیار کوئی نہیں دیا کہ 9 مئی والا بھی وہ ملٹری کورٹ میں 9 مئی والا بھی نہیں چل سکتا. سویلین کے خلاف وہ فوجی کوئی ہو انوالو تو اس پر بھی میری رائے میں 9 مئی کا کیس نہیں بنتا. پر عام رائے یہ ہے کہ 9 مئی کا مقدمہ ایک فوجی کے خلاف, جس طرح جنرل فیض ہے, اس کے خلاف چلایا جا سکتا ہے. یہ عمومی رائے, میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جنرل فیض بھی ریٹائرڈ ہے, وہ سویلین ہو گیا اس لحاظ سے, اب اس پہ نہیں چل سکتا فوجی پہ یہ ٹرائل. مجھے یاد آ رہا ہے چوئی صاحب, بلکہ جی آپ بات پوری کر لیں, چوئی صاحب, کیونکہ یہ سوال اٹھا کہ ریٹائرڈ فوجی پر جو ہے وہ تو سویلین عدالت میں چلے گا. اور مجھے یہ یاد آ رہا تھا چوئی صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے چوئی صاحب؟ سوری جی چوئی صاحب, مجھے اب تو میں بھی یہ بیچ میں تھے, معاف کیجئے چوئی صاحب, یہ پیس گر گیا تھا. جی چوئی صاحب معذرت کے ساتھ مجھے یہ یاد آ رہا ہے, اور آپ لوگ تو کیونکہ عدالتوں میں 1935 تک کا فیصلہ دیتے ہیں, جب پنڈی سازش کیس تھا تو میجر اسحاق نے کھڑے ہو کر کہا تھا شاید جسٹس الرحمان سے کہ میں ایک فوجی ہوں, میرا مقدمہ جو ہے وہ فوجی عدالت میں چلے گا. اس پر انہوں نے بڑی ان کو سرزنش کی اور کہا کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس طرح کے بات کرنے کی. تو میجر اسحاق نے کہا ٹو ہیل ود یو.
تو لیکن یہ ہوا کہ جو اس وقت کے فوجی تھے ان کے مقدمے بھی جو ہے سویلین عدالت میں چلے تھے، پنڈی سازش کیس کے، اگر آپ کو تو یقیناً یاد ہوگا اور ہے، پورے تاریخ کا حصہ ہیں آپ تو. جی وہ ایک اسپیشل ٹرائیبیونل بنایا گیا تھا، اسپیشل ٹرائیبیونل کے وہ چلا تھا، اور اسپیشل کورٹ وہ بھی فوجی عدالت اسٹرکٹلی نہیں تھی. وہ فوجی عدالت اس لیے نہیں تھی، اس میں افسر فوجی بیٹھے تھے، پر وہ ٹرائل ایک مخصوص کاروائی یا چارج یا الزام کے متعلق لگا تھا، جس میں فیض صاحب بھی تھے، جو کہ گو اعزازی سے طور پہ یا ایک کرنل کی ان کی رینک تھی، پر وہ فوج میں کوئی ٹریننگ وغیرہ نہیں لی تھی. وہ اس لیے کہ چونکہ ورلڈ وار ہو رہی تھی، اس میں کرنل کا ان کو رینک اگر ملا تھا تو وہ جو جس قسم کے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے تھے وہ ایک لحاظ سے رشیا تھے، اور انگریز اور روس اس میں آپس میں جاپان کے خلاف اور جرمنی کے خلاف وہ ان میں انڈرسٹینڈنگ تھی، تو اس لیے وہ بنائے گئے. وہ تو ایک بہت ہی مختلف سچویشن تھی. پھر یہ کرنل اس دوسری جنگ عظیم میں رہے، اور جب یہ سازش راولپنڈی سازش کیس بنایا گیا تو ان کو یہ متصور کیا گیا کہ وہ ابھی کرنل ہی ہے، اور وہ بھی ایک غلط پوزیشن تھی. لیکن چوہدری صاحب چلے وہاں، وہ اگر تاریخ میں گیا تو وقت کم ہے. اب جو آئینی بینچ والا معاملہ ہے، آج ابھی جو ہے آئینی بینچ بن گئی ہے، اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ یہ کنٹروورسی جاری ہے. جسٹس منصور 2 خط لکھ چکے ہیں اب تک، اور یہ والی بات کہ اس کیس میں کہ اس کیس آئینی بینچ میں سنا جائے یا سپریم کورٹ میں، یہ کنٹروورسی میرے خیال میں حل نہیں ہوئی ہے ابھی بھی چوہدری صاحب. جی بالکل نہیں حل ہوئی، کیونکہ آئینی بینچ کے بن جانے سے پہلے یہ اعتراض لیا جا چکا تھا. اب جب اعتراض لیا گیا تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ اعتراض جو کہ اب 26ویں ترمیم پہ بھی ہے، اس پہ مقدمے کی اور اعتراض کی سنوائی اور فیصلہ پہلے ہونا چاہیے، یا آئینی عدالت کے بن جانے پہ اس کو پہلے فیصلہ ہونا چاہیے. یہ کرونولوجیکل آرڈر میں، وقت کی ترتیب میں جو آئینی بینچ ہے وہ زیادہ وہ اس کے بارے میں پہلے فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ ریٹ جو ہے اس کے خلاف وہ موضوع بھی اور وہ با اختیار بھی تھی کہ نہیں تھی. اگر وہ ریٹ فرض کیجئے وہ چیلنج ٹو دی کانسٹیٹیوشن اینڈ دا 26th امینڈمنٹ، وہ چیلنج اگر پہلے فیصلہ ہو جاتا ہے. لیکن آپ کے چیف جسٹس تو آئینی عدالت چودھری صاحب چیف جسٹس نے تو یہ کہا کہ میں اس بارے میں فیصلہ نہیں دے سکتا کہ آئینی 26ویں ترمیم کے تحت کون جج کہاں بیٹھے، اس کا فیصلہ جوڈیشل کونسل کرے گی، جو جوڈیشل کونسل کا سربراہ بھی چیف جسٹس ہے. یعنی انہوں نے ذمہ داری سے لینے انکار کر دیا، جو ایک روایت تھی بینچیں بنانے کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس. یہ جو چیف جسٹس نے کہا، یہ چیف جسٹس کی ذاتی رائے ضرور ہو سکتی ہے اور ہوگی، لیکن میں اس کو یہ نہیں سمجھتا کہ یہ درست رائے ہے. پہلے اگر آپ نے ایک ایشو کو فیصلہ کرنا ہے، فیصلہ آپ نے یہ پہلے کرنا ہے کیونکہ یہ چیلنج ہوا ہے کہ کیا آئینی بینچ بن بھی سکتا ہے کہ نہیں، کیا یہ پارلیمنٹ، یہ اسمبلی اور سینٹ، ان کے پاس یہ اختیار ہے ایسی ترمیم کرنے کا. اگر یہ پہلے فیصلہ ہو جائے کہ ان کو اختیار ہی نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کو ایک ایسا بینچ بنانے کا جو ماورائے آئین
فیصلے کر سکتا ہو تو پھر وہ آپ وہ پہلے نمبر پہ چلے جائیں گے، اور وہ پہلا نمبر یہ ہے کہ آپ فیصلہ اگر آپ کا ہے کہ وہ بنا ہی نہیں سکتے تو آئینی بینچ ختم ہو جائے گا. آئینی بینچ کوئی آسمانی مخلوق تو نہیں ہے. نہیں، آپ کی پارلیمان نے بنایا ہے نا، آپ کی اگر پارلیمان نے 26ویں آئینی ترمیم میں تبدیلی لا کر آئینی بینچ تشکیل دی ہے نا، اور اس میں یہ سینئر. اب سوال یہ ہے جی نہیں، پہلے آپ چلے نا، پہلے اس پہ چلے کہ سپریم کورٹ بیٹھا ہوا ہے. سپریم کورٹ کے سامنے یہ آتا ہے، یہ پٹیشن آتی ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ہے یہ اس قسم کا قانون ہی نہیں بنا سکتی، یہ اس کے اختیار سے باہر ہے. یہ جو بنیادی جو ستون ہے کانسٹیٹیوشن کے، یہ ان کے خلاف ہے اور ان سے متضاد ہے. لہذا پارلیمنٹ کو وہ بنیادی جو 4 بنیادی اصول ہے کہ یہ فیڈرل پارلیمنٹ ہے، فیڈرل سٹرکچر ہے اسٹیٹ کا. نمبر 2 یہ ڈیموکریٹک ہے، جمہوری ہوگی. نمبر 3 یہ جوڈیشری اور آزاد ہوگی، ایگزیکٹو خود مختار ہوگا، اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی یا ساورنٹی ہوگی. یہ تیسرا اور چوتھا اسلام ہمارا دین ہے. اب ان میں سے کوئی بنیادی ستون آپ مسمار کر دیں تو بلڈنگ گر جائے گی. اور یہ اس کو ترمیم نہیں کہا جائے گا، اس کو تنسیخ کہا جائے گا. لیکن ایک اب اور یہ آرگومنٹ ہے جس کو منصور علی شاہ صاحب بھی پیش کر رہے ہیں کہ اس کو آپ ترمیم نہیں کہہ سکتے. پارلیمنٹ کو ترمیم کا حق ہے، پارلیمنٹ کو تنسیخ کا حق نہیں ہے. یہ تنسیخ کے مترادف ہے. اگر آپ کہہ دیں کہ اسلام ہمارا دین ہے، یہ 2A کو آپ نکال دیں، اس کو نکال دیں، تو یہ آپ بنیادی تبدیلی لا رہے ہیں. اب جو بیسک سٹرکچر کو اگر آپ چوہی صاحب ایک ٹیکنیکل، میں آپ کو اس لیے نہیں روک رہا بلکہ ٹیکنیکل پرابلم غالباً آپ کو یہ جو سوری ٹو سے ایک پرابلم ٹیکنیکل، اس لیے میں بریک کی طرف آؤں گا اور ایک چوہی صاحب ایک بنیادی سوال کا جواب لے کے گفتگو سمیٹوں گا. خاص طور پر جو 60 سال پہلے بات ہے، آج بھی وہی بات ہے کہ جو جنرل فیض پر مقدمہ چل رہا ہے اس میں ایک سویلین سیاستداں بھی ملوث ہے، تو پھر یہ کیسا دونوں میں مقدمہ چلے گا؟ اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. ہمارے چودھری حسن صاحب دلائل کا ایک بہاؤ کس پائے کے وکیل ہیں، آپ کو سب کو علم ہے. میرا جیسا طالب جب ان کو روکتا ہے تو بڑی ندامت محسوس ہوتی ہے. چودھری صاحب، ایک تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے کہ 70 سال پہلے جو آپ ذکر کر رہے تھے فیض صاحب، یعنی سویلین اور ملٹری کے لوگ تھے 16، ان پر مقدمہ چلا اور سزائیں بھی ہوئیں. اب آپ کے خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے تھے کل کہ جناب یہ جو کھجے بھجے جو بھی کچھ کہہ رہے تھے لفظ استعمال کر کے کہ بانی تحریک اس میں شامل ہے، تو جو ٹرائل جنرل حمید کا ہوگا اس کے ساتھ بانی تحریک کا بھی ٹرائل ہوگا، تو اس کا معنی ان کا بھی ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہوگا. یہ اندیا وہ دے رہے تھے. چوہی صاحب، میں ایک چیز پہلے عرض کر دوں مجاہد آپ کے ناظرین کے لیے کہ ایک مدعا بنیادی جو ہے وہ یہ ہے کہ کیا آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار پارلیمنٹ کو تھا کہ ایک آئینی بینچ بنا دے، سپریم کورٹ میں 2 چیف جسٹس بنا دے اور اس کو اس طرح بانٹ دے، چھوٹا کر دے؟ کیونکہ آئین کے تحت پارلیمنٹ کو ترمیم کرنے کا، آئین میں ترمیم کرنے کا حق ہے، اس آئین کی تنسیخ کرنے کا نہیں. اور اگر آئین میں جو بنیادی نقوش ہیں اس کے آئین کے اور ریاست کے، وہ بنیادی نقوش ایک ہے کہ یہ وفاقی آئین ہوگا، وفاقی حکومت ہوگی، جمہوری ہوگی، پارلیمانی ہوگی، اور یہ
یہ اسلام ہمارا دین ہے. اب یہ ان میں سے کوئی آپ نکال دیں تو یہ وہ آئین نہیں رہتا. اگر آپ نے صدارتی بنانا ہے پارلیمانی کی بجائے تو آپ الیکٹریٹ کے پاس جائیں, آپ واپس جائیں ووٹر کے پاس اور اس کو کہیں کہ اب ہم نے یہ اپنے مینیفیسٹو میں رکھیں کہ ہم نے اس کو بدل کے اور پریزیڈنشل کرنا ہے, ہمیں اجازت دی جائے اور ہمیں مینڈیٹ دیا جائے. اس کے بغیر پارلیمنٹ ترمیم کر سکتی ہے, تنسیخ نہیں کر سکتی آئین کی. یہ بنیاد ہے. اس پہ اگر آپ آئین میں وہ ترامیم لے آتے ہیں جو 26ویں آئینی ترمیم میں ہے تو یہ بحث ہو رہی ہے کہ یہ تو تنسیخ ہے, یہ ترمیم نہیں ہے. آپ ایک جوڈیشری کے مینار کو ہی گرا رہے ہیں. اب اس کو اگر آپ تنسیخ نہیں کر سکتے, ترمیم صرف کر سکتے ہیں, تو آپ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ کیا آپ آئینی بینچ بنا بھی سکتے ہیں, اور اگر نہیں بنا سکتے تو آئینی بینچ کس طرح کیسز سن رہا ہے. آئینی بینچ کو سے آپ کو 4 قدم پیچھے جانا پڑے گا. آپ کے پارلیمان کے سرخیلوں نے جس میں آپ کی پارٹی کی قیادت بھی شامل تھی, انہوں نے کیا نا یہ سب کچھ. دیکھیں میں آپ کو قانون کی بات بتا رہا ہوں, پارٹی کا اس میں میں کوئی اس میں میری پارٹی کا میرے سے متفق نہیں ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. یہ قانون جو میں سمجھتا ہوں وہ قانون یہ ہے کہ آپ تنسیخ نہیں کر سکتے ترمیم کی شکل میں اور اس میں. اب اگر آپ تنسیخ نہیں کر سکتے تو آپ کی یہ 26ویں ترمیم یہ بھی فسق ہے. اگر یہ فسق ہے تو آپ کو اس سے پہلے جانا پڑے گا کہ پہلے آپ فیصلہ کریں کہ کیا ایک آئینی بینچ بنایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں, اس طرح توڑا جا سکتا ہے. اگر یہ فیصلہ کرنا ہے تو یہ سپریم کورٹ نے اس وقت کیا کرنا ہے. یہ آئینی بینچ تو اس وقت کام کر سکے گا جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ تنسیخ نہیں ہے, یہ ترمیم ہے. اور وہ سپریم کورٹ وہ ہوگا جس کے صدر اور جس کے چیف جسٹس اپنے منصور علی شاہ ہوں گے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ترمیم کے پردے میں آپ تنسیخ نہیں کر سکتے. اور تنسیخ اگر نہیں کر سکتے تو آپ ایک نیا بینچ نہیں بنا سکتے. آپ چیف جسٹس ایک نیا نہیں لے سکتے. وہ پچھلا ہی چلے گا. وہ جب پچھلا چل رہا ہے آئین, وہ فیصلہ کرے گا, اس کے تحت فیصلہ ہوگا کہ یہ 26ویں ترمیم جائز ہے کہ ناجائز ہے. اور وہ جب اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ جائز ہے, فل کورٹ بیٹھتا ہے تو وہ جائز, پھر وہ جائز ہوگا. جائز تو ہے, لیکن اگر وہ کہتے ہیں آئینی بینچ نے کام کرنا شروع کر دیا ہے, آئینی بینچوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے, انہوں نے ٹرائل شروع کر دی ہے, وہ سن رہے ہیں. انہوں نے تو کہا کیوں نہیں چیلنج کیا جاتا آئینی بینچ کوئی, اس لیے کہ پارلیمان نے یہ قائم کی ہے. نہیں, یہ دیکھو فوجی عدالتوں نے بھی تو شروع کر دیا ہے کام. سپریم کورٹ نے ان کو روکا ہوا فیصلہ دینے سے, ریڈ لائن ڈال دی ہے, وہ کراس ہی نہیں کر سکتے اس ریڈ لائن کو. وہ آ کے پھر سپریم کورٹ کے سامنے آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم فیصلہ سنائیں. یہ سپریم کورٹ سے اجازت مانگتے ہیں. یعنی یہ ریڈ لائن عدالت نے یہ کھینچی ہوئی ہے کہ آئینی بینچ کے فنکشننگ سے پہلے یہ فیصلہ کیا جائے کہ کیا یہ ریڈ لائن پارلیمان نے کراس کر دیا ہے کہ نہیں. اگر کراس کر دیا ہے تو واپس پچھلے. اور خواجہ آصف جب یہ کہتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کے ساتھ بانی تحریک شامل تھے, اگر ان کا ٹرائل ہوگا تو ان کا بھی ساتھ میں ہوگا, یعنی ملٹری کورٹ ہی میں ہونا چاہیے. یہ خواجہ آصف نے کل کہا ہے, وزیر دفاع نے یہ کہا ہے.
دیکھیں میں اس پہ بڑا کلیئر ہوں، بہت دفعہ اوپینین دے چکا ہوں، تفصیل سے دے چکا ہوں کہ فوجی عدالتیں پاکستان کے آئین کے تحت سویلینز کو ٹرائی کرنے کے لیے، جو مکمل سویلین ہے جس کی کوئی فوج کے ساتھ تعلق ہی نہیں رہا، اس کو ٹرائی ہی نہیں کر سکتے. یہ بہت کلیئر ہے، اور اس پہ آئین بھی اور ملٹری لاز بھی جو ہیں وہ بہت واضح ہیں. اس کو مجھے دوبارہ اب اوپینین اگر آپ کہیں گے میں اس پہ آپ کو دلائل دے دوں گا، پر میری رائے میں آپ ابھی کہیں گے تو میں دلائل دے دیتا ہوں، پر اگر وہ طول پکڑ جائے گی بات، یہ میں 25 مرتبہ کم از کم میڈیا پہ کہہ چکا ہوں، دلائل دے چکا ہوں کہ فوجی عدالت سویلین کو نہیں ٹرائی کر سکتی پاکستان. تو اور اگر وہ سویلین فوجی تنصیبات پہ حملہ آور ہو جیسے یہ کہتے ہیں، اس لیے ہم چلائیں گے اس پر. دیکھیں فوجی یہ تو اتنا امبیرس ہوں گے جب ان کا اگر اوپن ٹرائل نہ ہوا، اگر اوپن ٹرائل نہ ہوا تو کوئی تسلیم نہیں کرے گا. اب اوپن ٹرائل میں جب جرا ہوگی آئی جی پنجاب کی، تو میں آپ کو پوچھتا ہوں، یہ 9 مئی کے واقعے کے بعد آئی جی پنجاب کو 5 سوال کیے جائے. پہلا کیا جائے کہ آپ کے کتنے مقامات پہ آپ کے صوبے میں یہ حملہ ہوا فوجی تنصیبات پہ. وہ کیا ہے، فرض کرے وہ کہے گا 16 تنصیبات پہ حملہ ہوا. کیا کوئی ایس ایچ او، اسٹیشن ہاؤس آفیسر، تھانے دار وہاں پہنچا پولیس کی نفری کو لے کے کہ نہیں پہنچا؟ کیا آپ نے کسی ایک کو شو کاز نوٹس دیا، اظہار وجوہ کا نوٹس دیا؟ جی نہیں دیا. اگر آپ نے ان کو نہیں دیا، وہ پہنچے ہی نہیں. آگ، ایک کھیت کو آگ لگی ہو تو وہ بھاگ کے پہنچتے. 16 ایس ایچ اوز میں سے ایک بھی موقع پہ نہیں گیا، کوئی پولیس لے کے کوئی اس نے نہیں کیا. تو یہ تو آپ نے ہی کام کیا، اس کو حکم تو آپ نے دیا ہوگا، یا آپ ملزم ہیں. یہ ابھی جو 9 مئی پہ بھی جو کچھ نکلے گا یہ گورنمنٹ کو سرپرائز کرے گا. اور یہ آگ لگانی کہ جی آگ لگا دی بلوائیوں نے، بلوائیوں کے پاس کسی ایف آئی آر میں یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس تیل کے کنسٹر تھے ان ایف آئی آر میں، اور وہ یا بندوقیں تھی، رائفلیں تھی، کوئی ویپن نہیں، ڈنڈے ہیں. اور وہ اتنی بڑی تباہی کر جائیں اور کوئی پولیس کا افسر بھی نہ پہنچے. کوئی صاحب میں کوشش کروں گا کہ آج جب اگلی گفتگو ہو تو یہیں سے شروع کروں گا. آپ نے بڑا بنیادی نقطہ اٹھایا ہے کہ جب ٹرائل ہوگا تو آئی جی پنجاب سے سب سے پہلے کہا کہ جب سارے لاہور میں آگ لگ رہی تھی، آپ کے ایس ایچ او کیا کر رہے تھے، آپ کے ڈی آئی جی کیا کر رہے تھے، اور خود آپ کیا کر رہے تھے جب کور کمانڈر لاہور کا گھر نشانہ بن رہا تھا. تو میں نے کہا نا چودھری صاحب ایک اتھارٹی ہیں، ان سے گفتگو ایک پروگرام میں تو مکمل نہیں ہو سکتی. کوشش کروں گا اگلے ہفتے چودھری صاحب سے گفتگو کا آغاز یہیں سے کیا جائے کہ کیوں سویلین پہ نہ چلایا جائے اگر وہ حملہ آور ہوتے ہیں فوجی تنصیبات پہ. ہمارے ساتھ رہیے گا، بریک کے بعد آتے ہیں. جی ٹی وی میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. خوشائن بات یہ ہے کہ کراچی میں کہتے ہیں جی کرائم ہوتے ہیں، اسٹریٹ کرائم ہوتے ہیں، قتل، غارت گری، سڑکوں کا برا حال. کوئی بھی جس میں ہم لوگ بھی بدقسمتی سے شامل ہیں، کراچی کا مثبت روشن پہلو اگر دکھاتے ہیں تو اتنی تفصیل سے نہیں. اب یہی دیکھیے کہ یہ ایک روایت پڑی ہوئی ہے، 19واں قطب میلہ ہوتا ہے، مجھے بھی شرکت کا موقع ملا. سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، بلکہ اس 5 روزہ ادبی میلے میں لاکھوں لوگ شرکت کرتے ہیں. بچے بچیاں، کروڑوں کی کتابیں بکتی ہیں. تو دیکھیے آئمہ خان کی یہ رپورٹ. آئی ایم سو ہیپی، میں نے بہت اچھی کتابیں لی ہیں. 5
5 ایڈونچرس بکس لی ہیں, بہت اچھی بک. ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کہ یہاں پہ بہت اچھی نئی نئی بکس آئی ہوئی ہیں اور خریدنے میں مزہ بھی آ رہا ہے. مزہ تو بہت آ رہا ہے, بکس بہت اچھی ہیں اور بچوں کو لے کے جانے میں یا دکھانے میں یا پڑھنے کے حوالے سے جب بتایا جا رہا ہے, انہیں گائیڈ کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے جو آپ لے سکتے ہیں, کون سی بک خرید سکتے ہیں جو ہے آپ جو ہے. میں 4-5 سال سے آتا رہا ہوں. میں اندرون نسل سے آیا ہوں, میں سجاول ڈسٹرکٹ سے آیا ہوں. میں 4-5 سال سے مسلسل آ رہا ہوں. مجھے بہت اچھا لگا. میں ہر سال بہت اچھی خریداری کرتا ہوں. جو مزہ کتاب پڑھنے کا ہے, ورق الٹنے کا ہے اور زبان پہ ہاتھ لگانے کا, وہ اس میں آتا نہیں ہے مزہ. یہ جو آپ کی کوشش ہے میں اس کو سراہتا بھی ہوں, اور یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ کتاب لکھنے والے, کتاب پبلش کرنے والے اور کتاب پڑھنے والے سارے جمع ہوتے ہیں اور سارے ایک دوسرے مستفید ہوتے ہیں.